السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 جون 2022 اور بہت ہی خوبصورت موسم کے اندر میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور تفریحی مقام کی سیر کرانے جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ اس کی شارٹ جھلکیاں دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے لوخ میلے۔ یہ تقریباً 25 منٹ کے فاصلے پہ ہے فرینکفرٹ سے، اور یہاں جو جانے کا راستہ ہے اس کے مناظر آپ دیکھیں گے بڑے خوبصورت پہاڑوں کے اندر سے، اور سرسبزہ، اور پھر وہاں جو فن اور انجوائمنٹ ہر عمر کے بچے کے لیے، بڑے کے لیے، بوڑھے کے لیے وہاں موجود ہے۔ وہاں کیا کیا سہولتیں دی گئی ہیں وہ بھی آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد واپسی پہ جو ہم نے رستہ دیکھا بڑا خوبصورت، اور رستے میں کھیت دیکھے، تو جو ہم اس کو اسٹرابری کے کھیت کہتے ہیں، وہاں ہمارا ارادہ تھا رک کے اس کی بھی ریکارڈنگ، لیکن وہ بند ہو چکے تھے، پھر ہم واپس موٹر لے گئے۔ بہرحال یہ تقریباً 30 منٹ کی جھلکیاں ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے، نہ صرف انجوائے کریں گے بلکہ اپنے جو ویڈیو کار جاننے والے ان سب کو آگے شیئر کر کے ان کے ریمارکس بھی لیں گے۔ آئیں اب ہمارے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ لیں جی، آپ نے شارٹ جھلکیاں دیکھیں، تو اب ہم اس ویڈیو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں لوگوں کے کیسے کیسے مشاغل ہیں۔ جب انسان کی عمر 60-70 پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ بچپنا واپس آتا ہے۔ یہ یورپ میں آپ کو پتہ ہوگا فارمر آئنس ریسیں لگتی ہیں گاڑیوں کی۔ یہ جو آواز آ رہی ہے گاڑی کی، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فارمل آئنس گاڑیوں کی ریس ہو رہی ہے۔ یہ بندہ بتا رہا تھا کہ اس نے 800 یورو کی یہ چھوٹی کار خریدی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے، اور 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ بھاگتی ہے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ۔ یہ مجھے نظر آیا ایک پارک پلاٹس میں، پارکنگ ایریے میں، یہ اپنا شوق پورے کرتا، تو میں نے کہا چلیں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے بچپن کے مشاغل، ایون جب اس کی عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر بھی اس کو جوش مارتا ہے بچپن، اور پھر اپنے شوق انسان پورا کرتا ہے۔ یہ بندہ بھی اپنا شوق پورا کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹی ایک ریسنگ کار خرید کے اس کے اوپر پارک ایریے میں کھڑے ہو کے بھگا رہا ہے اور اپنا انجوائے کر رہا ہے اس کو۔ بہرحال یہ سیر سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی جھلکی، اس کے بعد اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس علاقے کی طرف۔ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت راستہ۔ آپ کو پتہ جب ہم کبھی کسی کے گھر کی طرف جا رہے ہوں ملنے کے لیے یا کوئی پہلی دفعہ، تو وہ جو رستے ہوتے ہیں جانے والے، ان کو دیکھ کے ایک انسان کا ایک آئیڈیا بناتا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ کیسا ہوگا۔ اب یہ جو راستہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ خوبصورت مناظر ہیں۔ فرینکفرٹ جرمنی سے جب نکلتے ہیں تو 2 راستے جاتے ہیں، ایک تو آپ ڈائریکٹ موٹر وے 5 پہ چڑھ جائیں، یا پھر آپ اس ایریے سے ہوتے جائیں۔ یہ درختوں کے اندر جیسے جنگلات دونوں طرف، درمیان سے ایک سڑک جاتی بڑی خوبصورت بونڈسٹرا سے، تو اس کے اوپر آپ یہ منظر دیکھتے دیکھتے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہاں پھر حکومت نے لوگوں کے لیے جو قانون توڑتے ہیں، کیمرے بھی فکس کیے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا راستے میں۔ یہ اب ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جگہ کا نام ہے لوخ میلے۔ لوخ کہتے ہیں سوراخ، اور میلے وہ جو کسی کو چیز کو پیستے ہیں۔ بہرحال جگہ کا نام یہ۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں وہاں اس کے پارکنگ ایریا میں۔ سامنے آپ نے شیلڈ دیکھی، گاڑیاں پارک ہوئی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہی پارکنگ ہے۔ یہ وہ پارکنگ ہے جو پہلے اس کی اصل پارکنگ سے پہلے تھوڑی سی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس جگہ کوشش کرنے لگے تھے پارکنگ ڈھونڈنے کی، لیکن ملی نہیں۔ لیکن وہ سامنے بچے جو انجوائے کرتے نظر آئے۔ یہ پارکنگ اگر نہیں تو پھر اس کے بعد اب یہاں آگے چلتے جائیں، یا ان کی انٹری کے پاس جہاں یہ لوخ میلے جو پارک ہے وہاں یہ دیکھیں، یہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے جرمنی میں، اور لوگ بڑی کثرت سے کورونا کے بعد یہ کھلا ہوا ہے، پہلا سیزن ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ہے ان کی نارمل پارکنگ، اور پورا ایریا جو ہے، یہ جو کسانوں کی ساتھ زمینیں ہیں وہ انہوں نے لے کے، یہ دیکھیں کتنی تعداد میں گاڑیاں پہنچ چکی ہیں۔ ابھی ہم لیٹ پہنچے ہیں، تو جب لیٹ پہنچیں گے تو ہمیشہ آپ کو جگہ پیچھے جا کے ملے گی۔ اگر آپ صبح ایسی جگہوں پہ جلدی جائیں گے تو آپ کو پارکنگ شروع میں مل جائے گی۔ بڑا خوبصورت نظارہ ہے، پیچھے پہاڑ ٹائپ اور سبزہ ہی سبزہ، اور یہ پارکنگ بڑی ترتیب سے لوگ خود لگا رہے ہیں، کوئی بندہ کھڑا نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے ڈسپلنڈ کس طرح انہوں نے پارکنگ کرنی ہے، کہاں لائنیں بنانی ہیں، کوئی سمجھانے والا یا بتانے والا نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں کا یہ کلچر ہے۔ یہ دیکھیں یہ وہ پارکنگ ہے جو زیادہ قریب اور بالکل ہو گئی ہے انٹری سے پہلے۔ پیدل چلتے چلتے میں نے کہا یہ آپ کو دکھا دوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ لوگ کتنے ڈسپلن طریقے سے پارکنگ کرتے ہیں، اور جو پہلے آتے ہیں وہ پہلے جگہ پاتے ہیں، اور جو لیٹ آتے ہیں وہ
पीछे जाके जगह पाते हैं। बहरहाल जब भी कभी किसी ने आना हो, लोग मिले, तो वो कोशिश करे सुबह जल्दी पहुँच जाए। ये बच्चा रास्ते में जाते हुए रो रहा था, मुझे वापस ये फिर हम एंटर हो चुके हैं यहाँ। ये सबसे पहले एक जो है छती हुई जगह है, जो बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर उन्होंने बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ फ़न की जगह बनाई हुई है। ये सिर्फ बच्चों के लिए बेसिकली जगह नहीं है, बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं, मिडिल क्लास और उम्र के, क्योंकि इंसान जानता है कि बचपन, ये देखें ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है कि इसके ऊपर आप जितनी तेज़ी से पाँव मारेंगे तो जो आपके घोड़े वो ऊपर उन्होंने रखे हों उतनी तेज़ी से वो भागेंगे। फिर बच्चे आपस में मुकाबला करते हैं, पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, कैसे ये आप देख सकते हैं। बहरहाल ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने बचपन में एक दफ़ा लौट चलें, क्योंकि बचपन का जो मज़ा, बेफिक्री की ज़िंदगी, वो इंसान को दोबारा मुयसर नहीं आती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे आ गया हो जाते हैं, तो फिर इंसान दुनियावी कामों में मसरूफ़ और उसके ऊपर टेंशनें बढ़ जाए। ये आज आपको मैं बचपन की तरफ लेके जा रहा हूँ वापस। जितनी ज़िंदगी है उसको फ़न एंजॉय करें और अपना बचपन को ताज़ा करें। ये देखें, कभी हम भी ऐसे एंजॉय किया करते थे, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की सहूलतें नहीं थी। जो भी था मुयसर गुल्ली डंडा और दूसरी गेमें वो होती थी। यहाँ ये है कि इस तरह, ये देखें बच्चे, ये बंद हाल है, अगर बाहर बारिश हो तो बच्चे जो हैं वो हाल के अंदर जो है वो अपना एंजॉय कर सकें, क्योंकि बाकी का पार्क जो आप देखेंगे अभी इसके बाद वो बाहर का खुला एरिया है। वो साथ साथ ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसकी कोई क्वालिटी हो सकता है इतनी अच्छी ना आपको लगे, क्योंकि मैं नॉर्मल हैंडी के साथ बना रहा हूँ। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे, ये देखें इन्होंने शीशे लगाए हुए हैं यहाँ पे मुख्तलिफ, उसमें आपको वो मोटा भी कर देते हैं, एक शीशा पतला कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि लोग इसके सामने खड़े होकर फ़न हासिल करें, कुछ हंसी के मौका के। ये बच्चे खेल रहे हैं अंदर, मुख्तलिफ़ तरह की ये खेलें जो भी, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं या उनके लिए ये फ़न है, खूब एंजॉय करते हैं। और जो बड़ी उम्र के हैं वो बच्चों की खुशी देख के वो साथ साथ खुश हो जाते हैं, नेचुरल सी बात है। ये फिर बाहर आप देखें सारे इंतज़ामात, इन्होंने यहाँ ज़रात को भी दिखाया, ट्रैक्टर भी खड़े हैं, और ये फिर मुख्तलिफ़ तरह की जो खेलने की जगह फिर इन्होंने यहाँ जानवर रखे हुए हैं, परिंदे रखे, जानवर तो नहीं परिंदे मैं कहूँगा, जो घरों में मुर्गियाँ ये वो, ताकि बच्चे जो हैं वो एंजॉय करें। बेसिकली इन्होंने खेत या ये जो किसानों का, ये फिर पूरा इस नक्शा दिखाया गया कि क्या इस पार्क में कौन सी साइड पे क्या पाया जाएगा, जैसे कैसे नंबर वाइज आप पहुँच सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने इस जगह से स्टार्ट करना है और हम इस तरह सारे पार्क को देख के एंजॉय कर सकते हैं। ये फिर ये एक जगह है जहाँ पे बच्चे बैठ के वो जैसे सीसा कह लें, या ये एक दफ़ा ये एक तरफ को ले जाता है, फिर दूसरी दफ़ा दूसरी तरफ को ले जाता है। ये बाहर आप मेरा ख्याल देख रहे हैं, आप एंजॉय करेंगे। इसके अंदर बच्चे चढ़ के घुमाते हैं और एंजॉय करते हैं। हर इंसान की क्या कहते हैं एंजॉयमेंट डिफरेंट होती है, उसका मेयार डिफरेंट होता है। कोई इंसान इंटरनेट पे बैठ के ज़्यादा एंजॉय, कोई बंदा बाहर जाके खुली फ़ज़ा में चल फिर के, बाहर इंसान को ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जब जब उसको मौका मिले उसको चाहिए कि अपने बच्चों के साथ निकले। होता मुश्किल है इन तरक्की याफ्ता मसरूफ़ ज़िंदगी में टाइम निकालना, लेकिन कभी निकाल के देखें, मेरा ख्याल है आप एंजॉय करेंगे। ये देखें, ये इन्होंने बनाई है जो पाँव के साथ चलती है, इसमें इंसान बैठ के अब हमको पूरा राउंड लगाते हैं। देखें, ये हम इसको जैसे साइकिल इंसान चलाता है, लेकिन ये इन्होंने इससे पटड़ी बनाई है और नीचे जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह की उनको सहूलतें मिली हुई हैं, वो आप देख रहे हैं। हम ऊपर से ये आगे हमारे 3-4 वो क्या कहते हैं स्कूटर टाइप की, लेकिन इसको पाँव के साथ ज़ोर लगा के आपने चलाना है। जितना आप तेज़ चलाएंगे उतना आपकी स्पीड तेज़ होती जाएगी, और अगले लोग जो आप उसको धकेल भी सकते हैं पीछे से जाके। ये देखें खूबसूरत नज़ारा, वो पीछे एक ट्रेन सी चल रही है, उसमें भी आपको बिठाएंगे, सैर कराएंगे। पूरा लोख म्यूले जो कि मशहूर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के नज़दीक, एंजॉय करने की एक जगह। ये देखें, ये सारे जो हमारे आगे वागने वो नज़र आ रही हैं, और फिर ये जो एरिया है कंजस्टेड, जिसमें ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरह के उन्होंने बच्चों के लिए फ़न के जो लगाए हुए हैं। ये वाली जो ट्रेन है पूरा एक राउंड लगा देती है पूरे एरिए का। पीछे इसमें वो आपको साथ साथ दिखाएंगे जब इसमें ट्रेन में बैठ के जाएंगे। फ़िलहाल अभी आप इस राउंड को एंजॉय करें जो इस वक्त हम कर रहे हैं, कि ये जो छोटी छोटी वैगनें जिसमें 2 अफराद के बैठने की जगह है, उसमें आप बैठ के ऊपर ऊंचाई से जो लोग नीचे अपना
مختلف جھولوں میں مزے لے رہے ہیں یا باقی کے انجوائمنٹ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ اپنی ٹانگوں کو بھی ٹیسٹ کر کے کتنی طاقت ہے، کتنی تیزی سے آپ چلا سکتے ہیں آپ کی ویگن کے، اگر آگے کوئی نہیں ہے تو آپ جلدی بھی راؤنڈ پورا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کا جو پرائسز ہیں کافی بڑھا دیے ہیں انہوں نے، پہلے یہ 6 یورو ہوتا تھا، پھر یہ 12-15، اب یہ 18 یورو پر پرسن انہوں نے کر دیا، کیونکہ کورونا کے بعد آپ کو پتہ ہے ورلڈ وائڈ پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں۔ بڑا آدمی جو ہے 18 یورو، بچہ جو ہے اس کا تھوڑا پرائس کم، اور جو 1 میٹر سے نیچے ہے بچہ اس کا فری ہے، اور یہاں بالکل پاس ٹرین کی اسٹیشن بھی ہے، 45 منٹ میں یہ فرینکفرٹ سے ٹرین لے کے یہاں پہنچ جاتی ہے۔ جس نے انجوائے کرنا ہے، آج کل 9 یورو میں پوری جرمنی کی سیر کی ٹکٹ چل رہی، تو اس پہ آپ لوگ آ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک 7-8 گھنٹے کی فن انجوائمنٹ کے لیے بڑی زبردست جگہ ہے یہ۔ ابھی ہمارا وہ راؤنڈ جو ہم نے اونچائی پہ وہ کیا کہتے ہیں ویگن کے اندر جو پاؤں کے ساتھ جس کو چلانا ہوتا ہے اپنی ٹانگوں کے ساتھ، جیسے آپ سائیکل چلاتے ہیں، اس میں بھی جاری ہے۔ اس کے بعد جب ہم یہ اپنا راؤنڈ مکمل، جو دیکھیں نیچے بڑے طرح طرح کے آپ کو وہ بکریاں بھی نظر آ رہی ہیں، ٹرینیں بھی نظر آ رہی ہیں، باقی یہ سارا چلتی پھرتی وہ جو آخٹر بان ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ دوسرے جو پہلے آپ نے یہ دیکھیں یہ لے کے جا رہے ہیں وہ جو کٹا ہوا کیا کہتے ہیں اس کو، فصل کا حصہ، وہ یہ بھی یہاں تاکہ بچوں کو پتہ لگے کہ یہ پھر یہ ہے کہ باقی یہ جھولے وغیرہ ہیں اس سائڈ پہ۔ اب ہم اس ٹرین کے اندر بیٹھ گئے ہیں جو آپ نے اوپر سے دیکھی تھی، یہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ میرا کورین ہیں آگے جو انجوائے کرتے، تو یہ اب ہمارا راؤنڈ پورا لگوائے گی۔ یہ ساتھ ساتھ جرمن زبان میں بتاتی جاتی ہے ہسٹری اس ایریے کی، جو لوگ ملے یہ باد ہومبورگ، فریڈرشٹورف، یہ مطلب یہ سارا یہ ایریا ہے، یہ لوگ کافی تعداد میں آ جائے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ مختلف قومیتوں کے لوگ دیکھیں گے، عربی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ترکی بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، جرمن بھی ہیں، سب مکس ہے۔ یہ وہ جو ٹرین چل رہی ہے، یہ پیچھے جو نا لکڑی کے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہٹس، ان کو کہتے ہیں۔ یہاں پکنک کے لیے آپ پہلے بک کروا سکتے ہیں، جب فیملیوں نے مل کے آنا ہو 15-20 لوگوں نے، وہ فون کر کے اپنا ایک نمبر بک کروا لیتے ہیں، پھر یہاں آ کے آپ اپنا آرام سے باربیکیو کر سکتے ہیں، جس کو ہم گرل کہتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، پھر انجوائے کریں، سارا دن بیٹھ کے کھائیں پئیں، اور اس کے بعد اپنا شام کو واپس جا سکتے ہیں۔ جھولے بھی ساتھ ہیں، بچے جھول، پھر یہاں یہ چھوٹا منی گولف بنا ہوا ہے، یہاں لوگ گولف کھیل رہے ہیں۔ یہ سارا اس پرائز کے اندر انکلوڈیو ہے جو 18 یورو انٹری پہ آپ دیتے ہیں۔ پھر یہ چھوٹے موٹے جانور ہیں، مرغیاں وغیرہ، اور اس کے بعد یہ وہ جو لوگ بیٹھ کے اپنا پکنک منا سکتے ہیں، جو پارک ٹائپ کی جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا وہ ٹریکٹر ہے جس کے پیچھے یہ پوری کی پوری وہ انہوں نے ایک بیٹھنے والی وین ٹائپ کی یا ٹرین ٹائپ کی لگائی ہوئی ہے، اس میں یہ پورا راؤنڈ کروا رہا ہے اس وقت، ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہے کوئی ہسٹری اس علاقے کی، یہ وہ بڑا خوبصورت سرسبز سی جگہ ہے، موسم بڑا خوبصورت ہے، اور جس فیملی نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں یا کوئی وزٹر آتے ہیں، تو وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ پر پرسن 18 یورو تو اتنی زیادہ نہیں ہے، اور یہاں اگر آپ اپنا کھانا، جو تجربہ مجھے ہوا ہے یہاں کھانے کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہوا، بظاہر وہ ٹھیک تھا، لیکن جب لیا ہم نے تو یہ لوگ اپنا یہاں گرل کر رہے ہیں، باربیکیو کر رہے ہیں، اپنا سامان لے کے یہ انجوائے کر رہے ہیں، لوگ لیٹ کے دھوپ کا مزہ لے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پانی کا کنال ٹائپ کا جس کو کھالا ٹائپ کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور یہ وہ لوگ بیٹھے جو جن کے لیے انہوں نے بیٹھ کے کھانے پینے کا پیچھے انہوں نے لیا ہوا ہے، بک کیا ہوا ہے، وہ اپنا ہٹ سا، اور آگے پھر گرلنگ کے بعد باربیکیو کے بعد بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ٹور ہمارا اس ٹرین کے، یہ ٹرین تو نہیں ہے، جو اس ویگن کے اندر وہ چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ سائڈوں کے نظارے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں، کس طرح یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے جانور، کبوتر، مرغیاں، بکریاں، یہ انہوں نے دکھانے کے لیے رکھی ہوں تاکہ جو بچے آتے ہیں وہ دیکھ کے اس کو انجوائے کریں۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ وہ ایک کشتی ہے، وہ پانی کے اندر جب گرتی ہے تو وہ بھی وہ کھڑے ہو کے انجوائے کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بعد میں دکھائیں گے۔ باہر یہ جب ہمارا ٹور ایک دفعہ یہ بھی مکمل ہو جاتا ہے ادھر سے اتر کے، تو پھر آپ کو لے کے دوسری سائڈوں پہ لے کے جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک جگہ ہے، یہاں لوگ اوپر سے بیٹھتے ہیں
اور مجھے یہ ہمارے ساتھ ایک پیکٹ بھی تھا، ہم نے کچھ اسپیشل چیز رکھی ہوئی ہے جو آپ کو آخر پہ دکھائیں گے انجوائے کے لیے۔ یہ دیکھیں یہاں سے بیٹھ کے کیسا کیمرے کے ساتھ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان نیچے آتا ہے سپیڈ کے ساتھ۔ بہرحال میں نے کہا کہ اپنا بچپن تازہ کریں۔ انجوائمنٹ جو ہوتی ہے اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی، بلکہ بڑی عمر میں آپ کو کبھی کبھی وہ بچوں والی انجوائمنٹ وہ کر کے تو مزہ لینا چاہیے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اب ایک اور جگہ آ گئی ہے پانی کے اندر، وہ بیٹھ کے یہ جو ہے راؤنڈ وہ ہمیں کروائے گا۔ یہ اوپر سے وہی جو آپ کو پہلے دکھایا تھا ویگن جو پاؤں کے ساتھ چلانے والی وہ گزر رہی ہے، اور ابھی ہم اس کے اندر یہ سٹارٹ ہو گیا۔ یہ لوگ بڑے شوق سے یہاں لائن میں کھڑے ہو کے ویٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ اوپر نیچے جیسے وہ چھوٹی سی ایک ریل کار ٹائپ کی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں یہ خانے سے، جس میں دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ بہرحال فن کا ایک حصہ ہے، اپنی چوائس ہوتی ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج سب کو بچے بنا دیتے ہیں اپنے ساتھ، یہ ویڈیو بنا کے جو بیٹھ کے انجوائے کریں اپنے گھروں میں۔ بعض اوقات انسان نہیں نکل سکتا باہر، بعض اوقات دیکھنا چاہتا ہے پہلے کہ کیا ہے جگہ جہاں ہم جا کے دیکھیں، تو یہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ ملے کیا چیز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا نام کافی چلتا ہے یہاں، لیکن یہ اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوا تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ انجوائے کرنے کے لیے وہاں لائیو بھی۔ یہ دیکھیں یہ کشتی ہے، اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں کھینچ کے، پھر یہ اوپر سے اس کو چھوڑتے ہیں اور یہ جمپ لگا کے پانی کے اندر گرتی ہے۔ اب دیکھیں یہ اوپر لے گئے، اب اس کو یہ ایک دم اوپر سے آئے گی، یہ دیکھیں یہ پورا جمپ لگا کے یہ پانی کے اندر۔ یہ بھی ایک فن کا حصہ ہے، کیونکہ انسان مختلف طرح کی چیزیں جو کرتا ہے اس میں اس کو انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ ایک بچی تھی، اس نے انجوائے کیا، اب اس کی ماں جو ہے وہ بھی اپنا انجوائمنٹ کے لیے وہ بھی اس میں، یہ دیکھیں یہ ساتھ وہ جو اوپر میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے بھی، جس میں پاؤں کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ بیسیکلی اگر آپ غور کریں، انسان وہ ایک چھوٹی بچی 7-8 سال کی تھی، اب یہ ماں ہوگی 50 سال کی، لیکن فن انجوائمنٹ یہ دیکھیں کیا زبردست قسم کا وہ اس نے انجوائمنٹ کیا ہے، اور کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ پھر پانی کے اندر چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں کہ اس میں بچے بیٹھے اور پانی کے اندر تیرتے ہوئے گھومتے رہیں۔ بہرحال دکھانے کا مقصد آپ کو اتنا ہے کہ آپ نے اگر آج تک یہ لوح میلے نہیں دیکھا، یہ دیکھیں یہ بچے کس طرح اپنا انجوائے کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے بے فکری کی زندگی، جس میں انسان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بندہ خالص انجوائمنٹ کرتا ہے۔ یہ لوگ فیملیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ اس کو اس شکل کا انہوں نے بطخ کی شکل کے بنا کے پانی کے اندر بیٹھ کے وہ گھوم رہا ہے۔ تو اب آپ میرے ساتھ اس میں بیٹھیں اور انجوائے کریں۔ میں نے ایکسٹرا اندر بیٹھ کے آپ کے لیے ویڈیو بنائی تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ جیسے اندر بیٹھے ہوئے۔ باقی اب آگے ایک چیز کے بعد اگلی آپ کو آہستہ ساری کی ساری جو اپرچونٹیز ہیں لوح میلے میں، ان کا جو ہے ایک دفعہ نظارہ وہ آپ کو کروا دیں گے۔ باقی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ آئیں، آ کے یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچوں کا ایک تراؤم یا ڈریم ہوتا ہے، یہ جو کار ہوتی ہیں الیکٹرک، اس کے اوپر یہ سیکیورٹی کا بڑا انتظام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ آگے کی گاڑی کے اوپر اس نے بیلٹ چیک کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکریں مارے ہیں جو بھی، لیکن انجوائمنٹ کا ایک انہوں نے ذریعہ بنا دیا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے انجوائے کر رہے ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہیں بعض اس طرح جب آپ کہیں جاتے ہیں میلے وغیرہ پہ، لیکن فن انجوائمنٹ وہ جو بے فکری بغیر کسی ٹینشن سے وہ اس کا مزہ آتا ہے۔ اب یہ ویڈیو مجھے پتہ ہے 26 منٹ کی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اتنی ڈیٹیل میں یہ دیکھیں یہ وہ گاڑی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کار ریل کا، وہ اس کے اوپر بھی لوگ بڑے انجوائے کر کے بیٹھتے ہیں اور لائن میں لا کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے ذرا سیر کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی انتظار کی اب چل پڑی ہے، اور آپ بھی یوں ہی محسوس کریں گے کہ آپ جیسے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ اوپر جائے گی، پھر ایک دفعہ یہ بالکل نیچے کی طرف گرے گی، پھر تھوڑا گھومے گی اندر کی طرف. لیکن باہر یہ کوئی اتنی خطرناک نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں کینیڈا میں ونڈر لگتا ہے یا وہ بڑوں کے لیے ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے مڈل. لیکن ساتھ ماں باپ بھی بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے وہ بڑوں والی جگہوں پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ دیکھیں یہ ہے سارا اس کا فن کا وہ ایک دور یہ لگوا دیتے ہیں، ایک دفعہ بٹھا کے پھر کوئی دوبارہ بیٹھنا چاہے تو دوبارہ بیٹھ جائے. اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں. بہرحال یہ ایک بان ٹرین تیز ایسے لوہے کی پٹڑی کے اوپر چل رہی ہے. تو مجھے امید ہے یہ ساری ویڈیو جو آپ دیکھیں گے اس کو آپ انجوائے کریں گے، اور اگر آپ کو مزہ آئے تو اس کو آگے بھی شیئر کریں. یہ دیکھیں یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں یہاں وہ ٹریکٹر ایک سائڈ پہ ادھر سبزیاں انہوں نے نام لکھ کے لگائے، مختلف سبزیاں لگی ہوئی ہیں اندر، اور یہ ٹریکٹر چل رہے ہیں. لوگ بچے جو ہیں وہ ٹریکٹر پہ بیٹھ کے بڑا انجوائے کر رہے ہیں. الیکٹرک ٹائپ کا خالی ہے. اور یہ ہم نے وہاں آج ٹیسٹ کیا کھانا، اور یہ دیکھیں اسپیشلٹی پاکستانی مینگو تازہ جو آئے تھے پاکستان، وہ ڈبہ میں نے کہا وہاں بیٹھ کے ذرا انجوائے کریں گے. اور یہ پیزا وغیرہ، لیکن یہ کوئی تجربہ اچھا نہیں ہوا یہاں سے کھانا لینے کا. میں یہی کروں گا سب کو سجیسٹ کہ اپنا گھر سے کچھ چیز لے آئیں، بیٹھ کے انجوائے کریں تاکہ آپ کو صحیح مزہ آئے. اور یہ مینگو کھانے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو نرم کریں اور پھر اس کو چوس کے کھائیں، یہ بھی ہم نے تجربہ کیا اس کھلے ماحول میں بیٹھ کے، کیونکہ یہاں سے تو ملنا نہیں تھا. تو میرے ذہن میں آیا چلیں لے چلتے ہیں ڈبہ صاحب. یہ پیچھے آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں ٹریکٹر چل رہے ہیں. اور آج کی ہماری جو سیر ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اینڈ کی طرف پہنچ جا رہی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ وہ سارے وہ لکڑی کے جو آپ نے دیکھے تھے پہلے ہٹس بنے ہوئے، جہاں لوگ اس کو بک کر کے تو اپنی گرل کر سکتے ہیں، باربیکیو کر سکتے ہیں. یہ اب ہم پیدل ادھر سے ایک راؤنڈ لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو بالکل قریب سے یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح کا وہ ماحول ہوتا ہے، کس طرح کا وہ انجوائمنٹ ہو سکتا ہے. وہاں باہر آپ دیکھیں وہ پارکنگ ہے گاڑیوں کی، پیچھے جو ساری وہ سب گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، پورا وہ ایریا بھرا ہوا ہے بالکل. یہ پیچھے گائیاں ہیں گھوم رہی ہیں، جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں بیسیکلی انہوں نے گھوم کے اپنا وہ چارہ وغیرہ یا گھاس کھانا. یہ پھر انہوں نے کچھ بچوں کے لیے جگہ بنائی ہے کہ وہ نہا لیں وہاں اپنا فن. یہ وہ ٹریکٹر اور پیچھے وہ جیسے گاؤں میں ہوتا تھا توڑی وغیرہ لے جانے کا سسٹم، وہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے. پھر یہاں انہوں نے ایک اور چیز دکھائی ہے کہ پانی کس طرح اسٹاک کر کے آگے جو ہے اس کو، لیکن میں نے اس کو پوچھا اوپر کھینچو، کہتا ہے اتنا ہی بس، اس سے اوپر نہیں ہوتا. یہ پانی کا وہ پن بجلی جیسے بنتی تھی وہ چیز. پھر یہ انہوں نے یہ دیکھیں یہ وہ کچھ لکھا ہوا ہے پرانا ریکارڈ جرمن میں کہ یہ پہلے کیسے ہوتا تھا اور یہاں اس علاقے میں کیسے کیسے ترقی کرتے کریے انہوں نے پرانی چیزیں جو ہیں اس کو اس طرح ایک چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ پہلے یہ انہوں نے پچھلا ایک کارڈ یہ دیکھیں لکڑی کا رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پرانی یاد اندازہ ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم اب یہ وہ چل رہا ہے، یہ دیکھیں فیملیاں آئی ہوئی ہیں منی گولف کھیل منی گولف میں، اور یہ کچھ مرغیاں وغیرہ ہیں. اور پھر یہ بیٹھنے کے لیے دھوپ اگر ہو یا بارش ہو جائے تھوڑی، یہ نیچے چھاؤں کا انتظام ہے تاکہ وہ اوپر سے لوگ جو ایک مینار تھا رسی سے کھینچ کے اوپر جانا، پھر نیچے بیک گراؤنڈ میں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر یہ کچھ بکریاں وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ بعض بچے پسند کرتے ہیں. گاؤں کی زندگی کو دکھایا ہوا ہے انہوں نے کہ گاؤں میں کیا کیا انسان پالتا ہے. رخ میلے کے اندر یہ چیزیں ساری انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم چلتے چلتے اب ہم چلیں گے آگے. یہ دیکھیں یہ ایک وہ لاہور میں اس طرح کے ہوتے تھے پیالہ نما انجوائے کرنے والے، اس میں یہ انجوائے کر رہے ہیں بچے بیٹھ کے. یہ بھی ایک فن کا حصہ ہے. جب بھی ایک انوکھی چیز ہوتی ہے لازمی بات ہے بچوں کا دل کرتا ہے کہ وہاں بیٹھیں اور انجوائے کریں. اب ہم تھوڑا دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں، یہاں ٹیمپو لین ہے جس کے اوپر آپ جمپنگ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی ایک فن کا حصہ ہے، بچے اپنا انجوائے کرتے ہیں. تو میں بھی آپ کو تھوڑا بچپن میں لوٹ کے ٹرائی کرنے کے. یہاں ایک خطرناک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، جمپ کے دوران اگر آپ گرنا چاہتے ہیں سائڈ پہ جو نظر بظاہر یہ گدا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے درمیان میں بہت خطرناک قسم کا میٹل ٹائپ کے، اگر آپ کو اس کے اوپر گرے تو اس کو چوٹ لگنے کا امکان ہے. یہ اب ہمارا راؤنڈ مکمل ہو گیا. اب دیکھیں گاڑیاں جا چکی ہیں ساری، وہ پارکنگ خالی ہو رہی ہے. اب ہم آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کی طرف چلیں گے اور وہ گاڑی وہاں سے لے کے یہ
इंडिया बारी वापसी अब शुरू हो गई है। वापसी का नज़ारा आप दूसरी साइड से दिखा रहे हैं आपको, जिस रास्ते से गए थे वो नहीं है। ये पूरा एरिया ही इस तरह जंगलात के अंदर ढका हुआ ग्रीन एरिया, सड़कें खुली। और अब हम रास्ते में आपको एक जगह दिखाना चाहते हैं जहाँ पे लोग वो जो स्ट्रॉबेरी के बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ, ये देखें ये जगह थी जहाँ पे वो स्ट्रॉबेरी के खेत थे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हमने बंद कर दिया इसको, इसलिए वो फिर हम उसको कवर नहीं कर सके। इरादा था कि वो आपको दिखाते, लेकिन अब हम वापस निकल चुके हैं। अगली दफ़ा आपको वो भी दिखाएंगे कि अपने हाथ से स्ट्रॉबेरी तोड़ के वो जो भर भर के डब्बियाँ लोग घरों में ले जाए। तो ये अब हम जिस रास्ते से आ रहे हैं यहाँ ये मोटरवे है 5 नंबर। एक बंदा इस साइड से भी उतर के जा सकता है लोकल में, और एक वो बादुमुर्ग वाली साइड से जो आती है एक मेन। ये था हमारा आज का व्लॉग, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपने एंजॉय की होगी, और अगर आपने एंजॉय किया, आपको अच्छा लगा है, ये बीच में आ गया थोड़ा हिस्सा मेरा ख्याल, ये वो स्ट्रॉबेरी जो दिखाने चाह रहे थे आपको, ये वो एर्दबेर जर्मन में बोलते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी इंग्लिश में। ये इसके खुले खेत हैं यहाँ पे, और यहाँ इंसान आ सकता है खुद अपने हाथों से तोड़ के, वो एक गत्ते की डब्बी भर के वो ले जा सकता है। ये उन्होंने सहूलत दी हुई है, लेकिन अभी वो बंद हो गया था। दिखाना तो चाहते थे किस तरह इसको तोड़ते हैं और किस तरह ये बनाते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। बहरहाल आज का ये जो हमारा राउंड था या ट्रिप था, उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे और अपने कमेंट से हमें ज़रूर नवाजेंगे, क्योंकि अगली दफ़ा ये आपको दिखाएंगे डिटेल के साथ कि इस तरह का जो खेत है उसके अंदर से आप अपने हाथ से तोड़ के स्ट्रॉबेरी कैसे आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। वो मज़ा बड़ा आता है जब इंसान अपने हाथ से तोड़ के डब्बा भरता है, फिर वो उसको खरीद के लेके जाता है।